یکم محرم الحرام آپ دی شہادت پاک زدے نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ سارے نہیں کچھ لوگ اس نو بھلا دیں لیکن اسی اہل سنت و جماعت نبی پاک دی ہر نسبت دا حیا کرنا لیں آئندہ جمعہ انشاءاللہ ممکن ہے 5-6 جمعے میں شان عظمت آل بیت اللہ رسول فضل و کرم دے نال جناب دی خدمت عقیدہ اقال سنت و جماعت دیتات پیش کرانگا۔ یہ ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دی عظمت بھی بیان کرنا فی زمانہ سمجھ آئی طبیعت نساز ہون پچھلے جمعے دی وجہ تو میں یہ موضوع دوبارہ جناب دی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ کسے بندے نو او دی ماں اچھا آکھ دی او دا باپ اچھا آکھ دے او دے یار بیلی اچھا آکھ دے جا کو چودھری صاحب دے کام ہوندہ ہوئے تو چودھری صاحب آکھن کے وفادار بندہ ہے یا کوئی کسی قسم دے طریقے دے نال بھی بندہ سعادت حاصل کر سکتا ہے لیکن اے او فقیدہ جماعت ہے جنہاں نو میرا رب سچے آکھدا ہے بس گل ختم ان جدو اللہ سچے آکھدا ہے تے پھر سانو کسی دی دلیل دی لوڑ بس ایسے عقیدے تے پکے رہو ان کوئی پاویں کتاباں مخائے اسی اس کتاب نو من دے ہی نہیں جڑی اللہ دے قرآن دے آڑ آوے نبی پاک دے فرمان دے آڑ آوے افضل کتاب دے قرآن پاک ہے حدیث مبارکن لکھن والا کوئی ہوئے چودھری ہوئے پیر ہوئے جڑا مرضی ہوئے اساں اللہ دے قرآن نو ویکھنا ہے نبی پاک دے سونے فرمان نو جدو خدا دی ذات نے قرآن کریم دے اندر اینا پکیزہ حسیاں دا ذکر خیر اعلیٰ تے احسن طریقے نال کیتا ہے عظمتاں تے شاناں تے شوکتاں بیان کیتی ہیں پھر سانو کسے دی گل وال کان رکھن دی لوڑ نہیں جدو ویلا آوے تے اللہ دے قرآن دا دامن بندہ گمراہ نہیں ہون لگا جڑا قرآن نو تھام کے رکھن والا ہے قرآن نو ہر جگہ تے اپنا راہبر منن والا ہے بندہ گمراہ مولوی دی گل جھوٹی ہو سکتی پیران دی ہو سکتی فقیران دی ہو سکتی کہ شیخ دی ہو سکتی مرید دی ہو سکتی استاذ دی تحقیق اندر کمی ہو سکتی دسو اللہ دے قرآن اندر بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے سمجھ آ رہی جی بس اتنی بات ہی میں کرنا چاہنا ہاں کہ کسے نو کوئی آخدہ جی بندہ چنگا ہے کسے نو کوئی آخدہ جی بندہ چنگا ہے وہ جنہوں میرا رب آکھے یہ چنگا ہے انہوں کو دنیا دار چول مارے تو آپ ہی اپنا گند ظاہر کر رہا ہے یہ تے او بندہ جنہوں خدا دی ذات چنگی آپ سنے جی بلا تمہید بہرحال میں یہی عرض کرانگا کسے موقع تے ہر جگہ تے جتھے بھی کھڑے ہو عقائدی بات ہوئے ڈٹ جایا کرو اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال عقیدے دے اندر اسی تو انہوں مندیاں نہیں پہن دے پھر کہے تا گندہ ہوئے تو اسی انہوں کچھ کہہ نہیں سکتے عقیدے دے اللہ رسول فضل و کرم دے نال اسی پورا پیرا دیا پچھلے جمعے سب تو آخری حدیث جڑی میں پیش کیتی ہوئے سی لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب جامع ترمذی شریف دی سونی سچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تے حدیث پاک ہے حضور فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے کون ہوندا بولو مزے نال عمر پاک ہوندے اگر ہے ہی کوئی یہ حرف شرط ہے ہی کوئی نہیں کیونکہ نبوت دا دروازہ باندھے اگر کوئی ہوندہ اگر یہ سلسلہ جاری ہوندہ تو عمر ہوندہ کیا چھوٹا مقام ہے بھئی دوسری حدیث سنے لی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صدیق باب دی صدیقہ بیٹی محبوبہ محبوب کائنات سبحان اللہ
محبوبہ محبوب کائنات اللہ دے محبوب دی محبوبہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں نبی پاک نے فرمایا پہلیاں امتان دے اندر محدث ہوا کرتے تھے محدث ہوا کرتے تھے عرض کر دیا نے آقا تو اڈی امت اندر کون ہے سنو شان عمر پاک سنو میری سرکار دے دیوانے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نہیں ہے نہیں پچھلے جمعے علی بھی سبحان اللہ کٹو اور مزے نہ پھر سنے جی نبی پاک دے سونے جملے فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ عالمہ محدثہ مفسرہ نبی پاک دی جان نبی پاک دی محبوبہ بیوی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے امام الانبیاء نے فرمایا ہر امت دی اندر اللہ نے محدث پیدا فرمائے نے ہر امت دی اندر اللہ نے محدث پیدا فرمائے نے حضور نے فرمایا فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي اب اگر اللہ نے میری امت میں کوئی محدث پیدا فرمایا ہے تو اس کا نام عمر ابن خطاب حضور فرمایا ہر امت اندر سننا محدث کی نواندے نے ہر امت اندر محدث پیدا کیتے گئے حضور نے فرمایا میری امت اندر اللہ نے محدث عمر پاک نو پیدا کیتا عرض کر دیا نے سوائے کے محرکہ دے حوالے دے نال نبی پاک دے غلامہ نے عرض کی تھی سونیا فدا کا امی وابی وجسدی وروحی سونیا جند جان مال قربان تن من دن سب تیرے قدمہ تو قربان محدث کی تعریف کیے ایدہ معنی کیے سنو میرے پاک نبی دا فرمان نبی پاک نے فرمایا او سوال کرنے والے ہو تتکلم الملائکۃ علی لسانہ غلام عرض کی تھی محدث دا معنی کیے نبی پاک معنی بیان کر رہے نے حضور فرمایا محدث اونوں آندے نے محدث اونوں آندے نے جدی زبان تے اللہ دے فرشتے کلام کر دے مزے نال محدث اونوں آندے نے جدی زبان تے اللہ دے فرشتے کی کر دینے بھئی کلام گلاں کر دینے بول دینے اوے گلاں کر دینے حضور نے فرمایا واحد عمر ایسا میری امت دے اندر جنہوں اللہ نے محدث بنایا ہے اے اوے جدی زبان تے اللہ دے فرشتے جدی زبان تے فرشتے بولن توجہ ہے بھئی جدی زبان تے اللہ دے فرشتے بولن کلام کرن کتنا سچا بندہ ہے کتنا اعلیٰ بندہ ہے کتنا سچا شانہ ساریاں دیا وکھریاں لیاؤ اس حدیث دے نال دا کوئی بندہ ابو بکر صدیق پاک دا اپنا مقام ہے عثمان و علی طلحہ و زبیر سعد بن ابی وقاص امام حسن حسین جناب امیر معاویہ کلہم اپنا مقام ہے لیکن اے جیڑی شان ہے عمر پاک دی بولو فرمایا فقط محدث ہے تے عمر ہے جدی زبان تھی اللہ دے فرشتے کلام کرن کتنا پاک ہے کتنا اعلیٰ کتنا سچ ہے پھر کوئی عمر پاک نو غلط آکھے تو خود غلط
حدیث پیش کروں گا میں انشاءاللہ. سنو بھئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہوں. کون؟ عمر پاک. اما عائشہ صدیقہ پھر راوی. اما جی دا نام سن کے مزے نال بعد پتر سبحان اللہ آگے سے مزے نال اور سبحان اللہ. نبی پاک دی زواج دا کتے بھی ذکر خیر آوے سر جھکا کے سبحان اللہ اسی مانی الحمدللہ. ام المومنین فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور تے دعا منگی. خاص طور تے دعا منگی. خاص سمجھ دے ہو. خاص طور تے دعا منگی. کی دعا منگی؟ اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب خاص. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، خاص طور تے عمر ابن خطاب دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے. جملہ پیش کرنا چاہنا. ہم نماز پڑھے ساڑھیاں عزت آلہ، تقریرہ کریے ساڑھیاں عزت آلہ، اتر حافظ بن جائے اسلام دے جناب عزت مل گئی. اسلام دے نال بندہ مولوی بن جائے اسلام دے نال عزت مل گئی. بندہ عالم بن جائے اسلام پڑھیا عزت مل گئی. کائنات دے اندر امت محمدیہ دے اندر حضرات جنوں عزت ملی اسلام دی وجہ تو ملی. ایک واحد ہستی جناب عمر ابن خطاب دیئے. اے او ہستی ہے جدے آن نال اسلام. بولو بولو سبحان اللہ. صدیق پاک آئے اسلام اندر عزتاں. عثمان پاک آئے اسلام اندر عزتاں. علی پاک آئے اسلام اندر عزتاں. کلہم صحابہ کلمہ پڑھ دے گئے اسلام اندر داخل ہوندے گئے. اللہ عزتاں دے تاج پہنا دا گیا. عمر ابن خطاب دا خاصا ہے نہیں. نبی پاک نے دعا منگی اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب خاصا. یا اللہ میرا عمر ایسا ہے عمر دی وجہ تو اسلام رو. شان سمجھ آئی؟ سمجھے ہو گے نہیں سمجھے بھائی؟ وہ بندہ اسلام سے داخل ہوئے تو عزت مل گئی. گناہ معاف ہو گئے. ناتا تا توتا ہو گیا پاک ہو گیا کیونکہ اسلام سے داخل ہو گیا. کلہم صحابہ. بلال پاک دا بڑا مقام ہے جدو نبی پاک دے جوڑیاں چے آگے شانہ ود گئی. اسلام قبول کر لے شانہ ود گئی. سارے شانہ ود گئی. لیکن ایتھے کی ہے ایتھے عمر دے اونل اللہ نے اسلام نو عزت عطا فرمائی. میں نہیں بھائیو کہہ رہا نبی پاک دا فرمان جے مزے نال سبحان اللہ. اے جی عمر پاک دا خاصا. خدا سے مصطفیٰ نے ان کو مانگا نبی کا مدعا فاروق اعظم. مانگ کے ایک شاید بھی مانگ کے یا اللہ عمر دے دے. عمر آگے عمر آگے. سنو میری سرکار دے دیوانے ہو اگلا جملہ سبحان اللہ. نہیں مزے نہ پچھلے جمعے علی دار واپس کرو اللہ رسول دے فضل و کرم نال. سنو بھی پھر اما عائشہ صدیقہ راوی. عمر پاک دی شان ویکھو نبی پاک دے سسر نے. اور نبی پاک دی حضرت عمر دی بیٹی حضور دے گھر اندر. اگلی بھی شان دساں علی پاک دی بیٹی عمر پاک دے گھر اندر. رشتہ داریاں ویکھو سبحان اللہ.
کتنا پاک بیٹا ہے، ماں شانہ پہ بیان کر دیئے۔ اب عائشہ صدیقہ فرما دیئے نبی پاک نے فرمایا ان الشیطان یفرق من عمر، ان الشیطان یفرق من عمر۔ نبی پاک نے فرمایا اس گل اندر کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اللہ آقا کیڑی گل اندر؟ حضور نے فرمایا میرا عمر ہوئے جدے کولو شیطان بھی ڈردا ہے۔ مزے نال پھر سنو اگلی حدیث اما عائشہ صدیقہ راوی انی لانظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، قد فروا من عمر۔ جملے بڑے مزیدار نے، الفاظ سے غور کرنا۔ انی لانظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ اما عائشہ صدیقہ راوی نبی پاک دا فرمان پیش کر رہی نے۔ حضور نے فرمایا جنہ جو بھی انسانہ جو بھی، میرے جملے نہیں آکھو جی کو بقاری صاحب جناب گل انجلی بنا رہے، نہیں، میں نبی پاک دا فرمان پڑھ رہا ہوں، میں پھیرا نہ میرے جملے نہیں، حضور دے جملے سمجھنا۔ اما فرما دیا نے انی لانظر الى شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ جن ہون پاویں انسان ہون، جنت بھی جڑے شیطان نے، انسانت بھی جڑے شیطان نے۔ جو رکھنا جملیاں والا ضرور دے جملے سنو، اوے جنت بھی جڑے شیطان نے، انسانت بھی جڑے، بولو بولو، جنت بھی جڑے شیطان نے، انسانت بھی جڑے۔ پتہ چلیا جنت بھی کچھ شیطان ہیں، انسانی شکل اندر بھی کچھ شیطان ہیں۔ میں نہیں پیاندہ، حدیث پاک بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جنہ دی اندر شیطان، انسانی شیطان، جتھے جتھے بھی میرے عمر نو ویکھن گے دوڑا لگ جان گیا۔ سمجھ آئی گال دی کہ نہیں آئی؟ سوتوں دی رنگ گئی۔ اوے شیطان بندہ عمر پاک دا نام عظم کاری نہیں سکتا، یا اپنے آپ نو سچا کھو یا حدیث نو سچا کھو۔ یہ وہ ایسے کہتے ہیں جو مرضی کوئی بکواس کرے، ہم دیکھیں گے اللہ کے قرآن کو، نبی پاک کے فرمان۔ فرمایا نہ جنہ دا باہے شیطان ہوئے، شیطان ہر طبقے اندر نے، یا انسانہ ویچ ہوئے، جتھے بھی میرے ہوئے شیطان بندہ تے عمر دا نام لوے تے بیٹھا روے، ہوئی نہیں سکتا، ہوئی نہیں سکتا۔ اگلی گل سنو بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جامع ترمذی شریف، ان الشیطان یخاف منک یا عمر۔ اے عمر، حضور نے فرمایا اے عمر جیا کا، بے شک تم سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے۔ سبحان اللہ تے کہہ دیو یار، بے شک شیطان، حضور نے فرمایا منک شیطان، اے عمر شیطان تیرے کلو خوف کھاتا ہے۔ کنا رو بے عمر پاک دا، کنا دبدبہ ہے۔ اچھا حدیثاں دے کافی نہیں، اجے تے شیطان سٹا مارن والیاں 5-7 پیچھے۔ ایک حدیث جڑی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے دے نال میں شان عمر چ پڑھنا چاہنا۔ سینہ اٹھارو اور عقیدے تے قائم دائم رہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے امام الانبیاء سید الانبیاء، سب کہہ دیو صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر تے جلوہ فرمانے اللہ دی حمد بیان کی تھی۔ ممبر تے میری سرکار بیٹھے ہوئے، اللہ دی حمد بیان کی تھی، ہم تو ثنا بیان کی تھی۔ بعد دے اندر نبی پاک نے فرمایا میں صحابہ دے اندر اختلاف ویکھ رہا ہوں، ما علمت ان حبی و حب آل بیتی و حب اصحابی فرضہ اللہ تعالی علی امتی یوم القیامہ۔ جملے سنے جی ہمارے لیے جملے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تسی جان دے ہو
اوے کیا تسی نہیں جان دے سنو اللہ رب العالمین نے میری اہل بیت دی میرے صحابہ دی محبت جیڑی ہے اللہ نے میری امت تے فرض کر دی امت دیاں باتاں شان عظمت اہل بیت انشاءاللہ اگلے جملے واضح بیان کرانگے سنیں حدیث پاک حضور نے فرمایا میری محبت میری اہل بیت دی محبت حب و اصحابی میرے صحابہ دی محبت فاردہ اللہ تعالی علی امتی الى یوم القیامہ قیامت تک واسے آؤن والے ہر امتی لئی اللہ رب العالمین نے میری اہل بیت دی میرے صحابہ دی محبت کی تھی بھئی بولو فرض کی تھی فرض جی میں نماز روزہ حج زکات فرض ہیں جی حدیث میں اگلے جو میں پڑھا گا فرض کی تھی پھر جناب ابو بکر صدیق دیاں وفاواں نو نبی پاک نے بیان کیتا بیان کرن تو بعد فرمایا این عمر کدھر عمر پاک عرض کر دینے جی آقا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی آقا میں حاضر ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو منی فدنا منہو فدمہو الى صدرہی وقبل بین عینیہی حضور نے فرمایا عمر میرے قریب آ جا عمر میرے قریب آ جا سبحان اللہ پتہ نہیں کتے رکھاں دے ہو یار گل سمجھیا کرو گل ہو کتے رہی کوئی منوں بھی فائدہ ہے تو انہوں بھی فائدہ سبحان اللہ دا سبحان اللہ دا ہے ہی فائدہ اللہ رسول اللہ جملے سنیں جی عمر پاک کھڑے ہوئے عمر ادنو منی میرے قریبا فادنا منہو آپ قریب ہوئے حضور فرمایا ہور قریب ہو عمر میرے ہور قریب ہو عمر پاک ہور قریب ہوئے حضور نے فرمایا ہور قریب ہوئے فدمہو الى صدرہی وقبل بین عینیہی انے قریب ہوئے نبی پاک نے ہاتھ پھڑ لیا نبی پاک نے عمر پاک نو سینے نہ لا لیا مزے نال سینے نہ لا لیا سینے نہ لا کے قبل بین عینیہی حضور نے دعا اکھاں دے درمیان پیشانی نو چومیا ہے ہی میرے عمر پاک دی شان نبیان دا امام پیا چوم دے سبحان اللہ چومیا حضرت انسان دے نسی ویکھ رہے ہیں نبی پاک دے رخساراں تے اتھرو یعنی حضور رو رہے ہیں آنسو جاری نے ہاتھ پکڑیا بلند آواز نہ فرمایا اے مسلمانہ دی جماعت ھذا شیخ المہاجرین والانصاری ھذا الذی امرنی اللہ ان اتخذہ ظہیرا و مشیرا اے مہاجراں جو بھی تے انصاراں جو بھی شیخ اے عمر شیخ آلہ بزرگ اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے میں عمر نو اپنا مشیر بنا جملے سنے جلدی ٹائم ہو گیا بالکل عمر نو میں اپنا مشیر بناوا ھذا الذی انزل اللہ الحق علی قلبہ ولسانہ ویدہ ھذا الذی ترک حقہ ومالہ من صدیق سنے حضور شان عمر بیان کر رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہ وہ شخص ہے عمر یہ وہ شخص ہے ھذا الذی انزل اللہ الحق علی قلبہ ولسانہ ویدہ عمر اوئے جدے دل تے بھی اللہ نے حق اتارے ہے جدے ہتھاں تے بھی اللہ نے حق اتارے ہے جدی زبان تے بھی اللہ نے حق اتارے ہے دل بھی حق ہاتھ بھی حق زبان بھی حق یعنی سچ حق وہ ھذا الذی ترک حقہ ومالہ من صدیق نبی پاک نے فرمایا اس شخص نے اپنا حق اور اپنا مال دوست کی وجہ سے چھوڑ دیا جس نے عمر ھذا الذی یقول الحق وان کان مرا میرا عمر ہے جدوں بولے گا حق ہی بولے گا پاویں کوڑا ہی بولے گا
پاویں کڑوائی بولے مرن پاویں سخت بولے پر بولے گا سچ جدو بولے گا سچ بولے گا اگلے جملے سنیں ھذا الذی لا یخاف فی اللہ لومات لائم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا یعنی جڑا اے ہی ہونا چاہیے ہن بھی ایمان واسطے جتھے ویکھو کہ شریعت دی دجیاں اڑ رہی ہیں اڑ سکدے ہو تے اڑ سکدے ڈٹ سکدے ہو تے ڈٹ جاؤ سب تو بڑا جہاد ہے ظالم بندے دے سامنے علم حق بلند کرنا علم آندے نے جھنڈے نو یعنی حق بات بیان کرنا تو بندہ کہ جملہ بدل دیو قرآن بدل دئیے جملہ کیوں بدل تو اپنی گل نہ بدلیں جڑی جھوٹی ہے اسی قرآن بدل دئیے اسی جھوٹا فرمان بدل دئیے نبی پاک نے فرمایا عمر یہ ہے اللہ دے معاملے جملہ نہیں بدلن لگا پاویں پوری دنیا دے مخالف اگلا جملے سنیں جی ھذا الذی یفرق الشیطان فی شخصہ ہوا سراج اہل الجنہ عمر دے دبدبے نال شیطان نسدا ہے حضور فرمایا میرا عمر ہی ہے یہ جنت دا چراغ کہہ دیو سبحان اللہ اگلے جملے فعلا مبغضہ لعنت اللہ ولعنت اللعنین پس جو بندہ اس سے بغض رکھے او تے اللہ دی بھی لعنت تے لعنت کرن والےاں دی بھی واللہ منہ بری وانا منہ بری اور اللہ تعالیٰ اس سے بری میں اس سے بری یعنی جڑا عمر تو منہ پھیرے فرشتیاں دی بھی لعنت کرن والے دی بھی لعنت منوں بھی اودی کوئی پرواہ نہیں تے رب نوں بھی اودی کوئی پرواہ نہیں جڑا عمر دی پرواہ نہیں کردا سمجھ آگئی عشاء میں ایک 5-7 حدیثیں پڑھ سکے ہیں اللہ تعالی محبت و سلامت رکھے عمر پاک کمال عظمت حضرت علی پاک میں حدیث پڑھ رہا تھا جدو آخری وقت سی نا تو سامنے رکھ کے آندے سن علی دی صرف ایک خواہش ہے صرف ایک خواہش ہے کل ماشاءاللہ دل خدا دے سامنے پیش ہوا تو عمر والا نامہ اعمال میں بھی لے کے یہ محبتاں نے انہاں دیاں لوگ پتہ نہیں کی بیان کر دیں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمایا